چلیں گے آپ کو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات شبلی فراز میڈیا کو بریفنگ دے رہے ہیں۔ کا امکان نہ ہو۔ اس کے علاوہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینٹ کے الیکشنز میں اکثر خاص طور پہ ایک دو صوبوں میں ذرا زیادہ اس پہ کافی سوالات اٹھتے ہیں، ووٹ خریدے بیچے جاتے ہیں۔ تو پرائم منسٹر صاحب اس کے بارے میں بہت زیادہ ہمیشہ سے ان کی یہ سوچ رہی ہے، لیکن انہوں نے دوبارہ اس بات کو ریمائنڈ کرایا ہے کہ ہمیں اس کا پروسیس کرنا پڑے گا دوبارہ سے، اس کے کہ سینٹ کے الیکشنز بھی بڑے صاف و شفاف طریقے سے ہوں، اور اسی طرح جو اسپیشل سیٹس ہیں جس میں کہ وہ انتخابات کے بعد ان میں نامزدگی ہونی چاہیے، یہ اس کے بنیادی جو تھے وہ پوائنٹس تھے۔ پھر جو سرکاری ادارے ہیں ان کے سربراہوں کی تعیناتی ایک بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ماضی میں کبھی کسی نے اس پہ کام نہیں کیا، اس لیے جب ہم کہتے ہیں کہ جی پچھلی حکومت تو اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ آپ کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھیں اس میں جو ہے تو ایک پورا ایک ایسے بے ضابطگیوں کا، ایک غیر قانونیت کا، آپ کو ایک ایسا نظام ملتا ہے کہ آپ اس کو جب تک ٹھیک نہیں کریں گے، اور یہی وجہ ہے کہ اس سے ہماری گورنمنٹ جو کہ بنیادی طور پہ ریفارمز کے لیے آئی تھی، تو ریفارم کرنا ایک آسان دہ کام نہیں ہے، اور یہ تکلیف دہ بھی ہے، اور یہ وقت بھی اس میں کافی صرف ہوتا ہے۔ تو جو کئی ایسے ادارے ہیں جس کی تعیناتی کے لیے ہمارے پاس لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی پرائم منسٹر صاحب کی یہ خواہش تھی کہ اس نظام کو، اس سسٹم کو اس طرح سے بنایا جا سکے جس میں کہ آپ کسی بھی جگہ سے ٹیلنٹڈ لوگ، پاکستانی بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، مختلف ممالک میں ہیں، اس ملک میں پھر رہے ہیں، تو ان کا اس لیول پہ داخل ہونا، اس کے لیے بھی ایک نظام بنایا جائے، ایک ترتیب بنائی جائے جس سے کہ وہ اداروں کو بھی فائدہ ہو، جلدی بھی ان کی سلیکشن ہو جائے اور ادارے کام بھی کرنے لگیں۔ تو اس سلسلے میں بھی انہوں نے جو کمیٹی ہے عشرت حسین صاحب کی، اس کو یہ دیا ہے کہ اس کے بارے میں ایک پورا جامع قسم کا ایک پروگرام بنائیں، جو کہ وہ بنا بھی رہے ہیں، لیکن اس کو میں تیزی لانے کے لیے کہ ہم جتنے بھی ایک سرکاری ادارے ہیں ان کی تعیناتی، ان کے سربراہان کی تعیناتی کے لیے ایک آسان ٹرانسپیرنٹ قسم کا ایک سسٹم بن جائے۔ اسی طرح ایجنڈا پہ پھر جب بات شروع ہوئی تو پہلا ایجنڈا آئٹم نمبر 1 تھا، جس میں کابینہ نے عرفان احمد ربانی کو ڈائریکٹر جنرل نیشنل انسٹیٹیوٹ آف الیکٹرانکس تعینات کرنے کی منظوری دی۔ ایجنڈا نمبر 2 تھا، کابینہ نے عصمت گل خٹک کو ڈائریکٹر جنرل پاکستان نیشنل ایکریڈیشن کونسل تعینات کرنے کی منظوری دی۔ پھر کابینہ کو یہ بھی بتایا گیا کہ جو ماضی میں جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں کیبنٹ کے، اس سے دیکھیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی کی حکومتوں میں کابینہ کے اجلاس کتنے ہوئے، کیا طریقہ کار تھا، تو ہم نے اس کا بھی جائزہ لیا کہ کابینہ نے اب تک 93 اجلاس کیے ہیں، جس میں 1759 فیصلے کیے گئے، ان میں 1579 یعنی 90.3% پر عمل درآمد ہو چکا ہے، 46 فیصلوں پر کام ہو رہا ہے، جبکہ 28 فیصلے تاخیر کا شکار ہیں۔ تاخیر کا شکار ہونے والے فیصلوں کی بارے میں بھی بحث ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ وہ ان میں یہ تاخیر آئی، اس پہ کافی بحث ہوئی، اور ان کو حل کرنے کے لیے مختلف تجاویز آئیں، جو کہ اس میں آنے والے دنوں میں اس پہ عمل درآمد ہوگا۔ پھر صحت کے شعبے کو بہتر کرنے کے لیے پرائم منسٹر صاحب ہمیشہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے چونکہ ہم
تو اس کے لیے مختلف قسم کے پیکیجز جس میں کہ جوائنٹ وینچرز بھی ہو سکتے ہیں, کئی جگہ پہ حکومت کی زمینیں ہیں اور اس میں ہم فیسلٹیز دے رہے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے لوگ آ کے ان جگہوں پہ, اور جو بھی حکومت کی زمینیں ہیں بڑی اچھی اچھی جگہوں پہ ہیں, تو اس پہ یہ ہاسپٹلز بنے جس سے کہ صحت کے لیے زیادہ سے زیادہ سہولیات اویلیبل ہو سکیں. اس کے بعد حج فنڈ کے حوالے سے بہت دلچسپ بات ہوئی, کیونکہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے دو ایشوز ہیں جس میں کہ ایک تو حج پہ لوگ ہر سال جاتے ہیں اور دوسرا ہے پینشن فنڈز. کئی اداروں میں یہی ہوتا ہے کہ پینشن دینے کے لیے پیسے نہیں ہوتے. یہ آپ کئی ادارے آپ کو پتہ ہے کہ اس تکلیف سے گزر رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ کبھی بھی اس پہ سوچا ہی نہیں گیا کہ جو پینشن فنڈز ڈاکہ ڈالتا ہوں تو اس میں ان کا قصور ہے یا میرا قصور ہے؟ بات ساری ہے جس نے نوازا اس سے آپ پوچھیں. بلاول صاحب پڑھے لکھے آدمی ہیں, مجھے نہیں پتا تھا کہ ان کو ان کی انکمپٹنٹ ٹیم نے بتایا یا انہوں نے بلیو کر لیا ان کو کہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں وہی ان کے دشمن بنے ہوئے, کہ وہ رپورٹ جو پیپلز پارٹی کی چارج شیٹ ہے وہ آپ نے ہم پہ تھوپ دی. آخری اور امپورٹنٹ چیز, نون لیگ کی طرف سے بہت بیانیہ آ رہا ہے. اسپیکر صاحب اس کو بھی آج ختم کریں پاکستانی قوم کے سامنے. ان کے بیانیے میں بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ چیز حکومت نے تباہی مچا دی, مہنگائی کر دی, انکمپٹنٹ ہیں, نالائق ہیں, نکمے ہیں. سن لیا ہم نے. ہم کہتے ہیں انہوں نے بینکرپسی کی, اربوں روپے قرضہ کیا, لوٹ مار کی, چوری کی. ہم یہ کہتے ہیں. دونوں کا نیریٹو کنفیوز پاکستانی قوم ہو گئی. آج میں آپ کے آگے کچھ چیزیں کہہ رہا ہوں سر, یہ میں چیلنج دے رہا ہوں ایوان میں, اور سینسیبل چیلنج دے رہا ہوں جو میرے خیال سے نون لیگ قبول کرے گی, کہ 3 آدمی ہیں ان کی طرف سے, خاقان عباسی صاحب, محمد زبیر صاحب اور مفتاح اسماعیل صاحب, جو اکانومی کے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں اور انہوں نے اکانومی چلائی ہے. فائنانس منسٹر صاحب تو ملک بدر ہیں, ملک سے بھاگے ہوئے ہیں. اب ہماری طرف سے 3 آدمی, اسد عمر, حفیظ شیخ اور حماد اظہر, 30 دن کا ٹائم لگتے ہیں آج سے. چیلنج قبول کریں. 60 شوز ہیں 8 بجے اور 10 بجے کے, دونوں کو آمنے سامنے بٹھائیں. وہ بتائیں گے کہ ہماری چیزیں ٹھیک ہیں, ہم نے ملک کو تباہی سے نکالا ہے یا آپ نے ملک کو تباہی میں دھکیلا تھا. پاکستانی قوم خود آگے ڈیسائیڈ کر لے گی. لیکن آپ اپنا ملبہ اپنے ہاتھ میں لینا تو سیکھیں. یہ جو کے الیکٹرک کی رپورٹ ہے, جو کے الیکٹرک سے کراچی میں تباہی ہو رہی ہے, اس کا ملبہ اور اس کی ایکسیپٹنس تو لیں کہ آپ کی گورنمنٹ میں اس شیٹ کو جس کی پارٹی کا چیئرمین اٹھا کے رپورٹ دے رہا ہے, اس رپورٹ کے اندر پیپلز پارٹی کی کرپشن کی داستان کھلے عام نظر آ رہی ہے. اور پھر ہم میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے دھوکہ کیا ہے, تو دھوکہ تب بھی تھا, دھوکہ آج بھی کر رہے ہیں, رپورٹر بھی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. بہت شکریہ جی. جی نوید قمر صاحب جی 2 منٹ میں شکریہ جناب اسپیکر کی طرف جاؤں. جی جناب اسپیکر, ایک بات کر لیں اپنی. کل پریس کانفرنس ہوئی جس میں تمام ڈیٹیلز بتائے گئے تھے. میرے آنریبل کلیگ جو ہیں جو کہ خود کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے آج اس کا پارشل جواب دینے کی بات کی ہے. 2-3 چیزیں ریکارڈ کے لیے میرا خیال ہے کہ اچھا ہوگا کہ ہم, ایک تو عارف نقوی صاحب جو کہ اونر ہیں ابراج کے, انہوں نے خود ایڈمیٹیڈلی کہا ہے کہ میں پی ٹی آئی کی الیکشن کیمپین نہ صرف 2018 کی بلکہ 2013 کو بینک رول کرتا رہا ہوں. دس از آن دا ریکارڈ. You can, if you want to deny it, that's up to you, لیکن it is a fact. Number 2, آپ جس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جہاں گیس کی ملک میں ایک سیویئر شارٹیج تھی, اور مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ہم کوئی پروفٹس جو ہیں وہ کہ الیکٹرک کے بڑھانے کے لیے ایک چیز کو سامنے رکھ رہے تھے اور کراچی کی جو ہے ان کو گیس کے بجائے ہم فرنس آئل دے رہے تھے. The idea was to keep the price of electricity at the same level as before without having to somehow produce the additional gas جو کہ آپ کے پاس نہیں تھی. لیکن یہ چیزیں اس طرف کھڑے ہو کے بیک اینڈ فورتھ نہیں ہو سکتی. I would suggest کہ آپ کائنڈلی اس میٹر کو یا تو اسٹینڈنگ کمیٹی پاور کو بھیج دیں یا کسی اور اسپیشل کمیٹی یہاں بنا دیں
پروبس تو یہ کر رہے ہیں, ایف آئی اے بھی ان کے پاس ہے, نیب بھی ان کے پاس ہے, جو بھی یہ چاہیں گے کریں گے. لیکن اس ہاؤس پہ اگر کوئی فیکٹس سامنے لائے جاتے ہیں تو پھر اس کو تھریڈ بیئر دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور میں یہ آپ سے صدا کروں گا کہ آپ کمیٹی کو بھیجیں اینڈ لیٹ آل دیز فیکٹس بی پریزنٹڈ بفور دا کمیٹی. جی فیصل واڈا صاحب. جناب اسپیکر, نوید قمر صاحب نے جو بات کی, مجھے کوئی اعتراض نہیں اس چیز کے اوپر کہ وہ کسی بھی کمیٹی میں لے جائے, لیکن نوید قمر صاحب نے ایڈمٹ کیا ہے کہ انہوں نے فیول پی ایس او سے گورنمنٹ آف پاکستان کمٹمنٹ میں دیا. ہم نے ڈینائی نہیں کیا کہ نقوی صاحب ہمارے دوست ہیں. اگر اس رپورٹ میں کہا ہم نے مان لیا, ہم نے حقائق نہیں چھپائے. انہوں نے کہا کہ انہوں نے کہیں ایڈمٹ کیا ہے, مجھے نہیں پتا, لیکن اگر انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو فنڈ کیا, یہ نہیں کہ اپنی جیب سے پیسہ نکال کے دیا. لیکن نوازا آپ نے کیوں گورنمنٹ آف پاکستان کی جیب سے؟ ان کو سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے, ہمیں تو ملا, آپ نے کیوں دیا 5.8 ارب روپے آپ نے فیول کی مد میں کیوں دیے, جبکہ دینے کے الیکٹرک کو تھے, یعنی کہ دیندار آپ تھے. میں اپنی جیب سے گورنمنٹ آف پاکستان کی نکال کے دے رہا ہوں, منسٹری آف واٹرز دے دے, تو آپ سوال کریں گے نا کہ آپ نے کٹیل کرنی تھی پرائز گیس کی یا الیکٹریسٹی کی, تو آپ فیول کی پرائز اسی کمپنی سے لیں گے نا جس کو آپ دے رہے ہیں. آپ کیوں اپنی جیب سے دے رہے تھے؟ تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے کولیگ کا ریسپیکٹفلی کہ انہوں نے آج پاکستانی قوم کے آگے ایڈمٹ کر لیا ہے کہ ہم نے 5.8 بلین کا ٹیکہ اپنے دور حکومت میں لگایا پاکستانی گورنمنٹ کا. تو ختم ہوگی بات, اور جس فورم پہ لے جانا ہے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اور ایڈمٹ کرتے ہیں اور ساتھ چلیں گے. جی عمر ایوب صاحب. اسپیکر بہت شکریہ. جناب اسپیکر, یہاں پہ نوید قمر صاحب کا ہم احترام کرتے ہیں, ماشاءاللہ سینئر پارلیمنٹیرین ہے, ماشاءاللہ سینئر پارلیمنٹیرین ہے. سر مجھے بڑی آج خوشی ہوئی کہ آج خود ہمارے پیپلز پارٹی کے سینئر پارلیمنٹیرین نے جو ہمارے بھائی فیصل وافدہ صاحب کے جواب میں انہوں نے ایک چیز کا اعتراف کیا, جو ہم نے یہاں پہ ایک بار سردیوں میں ہم لوگ کہتے رہے کہ یہ پارٹی کی گورنمنٹ ہے کہ جس نے معاہدے کیے, جس نے سردیوں میں گیس جو ہے وہ سندھ سے پنجاب کی طرف اور ملک کی طرف ڈائیورٹ کیا تھا اور پھر الزام ہم پہ لگا رہے تھے. یہ تو عادت بن گئی ہے پیپلز پارٹی کی, جس کا ابھی فیصل وافدہ صاحب کر رہے تھے. معاہدے اور باقی ساری چیزیں باقی اپوزیشن کی پارٹیاں کرتی رہی ہیں, اور ملبہ جو ہے وہ ہم پہ. وہ ریکارڈ میرا اٹھا کے یہاں پہ دیکھیں جناب اسپیکر, اس فلور آف دا ہاؤس پہ, کہ ہم لوگ بار کہتے رہے ہیں کہ یہاں پہ آرٹیکل 158 کی نظر ثانی آپ کو کرنی پڑے گی, آپ کو ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کی طرف جانا پڑے گا. اور پیپلز پارٹی نے ایک پورا طوفان کھڑا کیا ہوا تھا کہ نہیں, پر وہی چیز آج میں نوید قمر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اسی چیز کی تائید کیا اور انہوں نے اعتراف کیا کہ پیپلز پارٹی ہی وہ پارٹی تھی جس نے ان معاہدوں پہ دستخط کیے تھے, اور فیول کا جس طرح فیصل وافدہ صاحب نے کہا وہی انہوں نے کیا تھا. بہت شکریہ جی. دیتا ہوں آپ کو. جی نوید قمر صاحب, پھر خرم دستگیر صاحب آپ. دیکھیں جناب اسپیکر, مجھے حیرت ہے کہ میرے آنریبل کالیگز اس وقت تو گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں, ذمہ دار لوگ ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں ویریفائیبل ہیں, کوئی میں بات ایسی نہیں کر رہا. فیکٹ ریمینس کہ کسی بھی جب آپ بجلی بناتے ہیں تو جو فیول چارجز ہوتی ہیں وہ پاس تھرو ہوتی ہیں. اگر مہنگا فیول ہوگا تو بجلی اس حد تک مہنگی ہوگی, سستا فیول ہوگا تو اس حد تک سستی ہوگی. یہ اور کسی کو شاید نہ بھی پتہ ہو تو آنریبل منسٹر آف پاور کو ضرور پتہ ہے. اس کے بعد پرائس آف گیس اور پرائس آف فرنس آئل میں ایک ڈفرنس ہے. تو جب آپ گیس کے بجائے فرنس آئل دیں گے تو آبویسلی بجلی زیادہ مہنگی ہوگی. اگر کیا یہ بیک اینڈ فورتھ نہیں, اسی لیے تو میں نے کہا کمیٹی میں آؤ, یہاں سب باتیں سامنے آ جائیں گی. Rather for me to stand up here and explain it point per point and we go back ping pong on this. لیکن سوال یہ ہے کہ جو پاس تھرو جو سبسڈی ہے وہ کراچی کے کنزیومرز کے لیے ہے, نہ کہ الیکٹرک کی پروفیٹیبلٹی کے لیے. اپنے پر جو پریشر یہ فیل کر رہے ہیں, چاہے وہ احتساب کا ہو یا وہ دیکھیں کہ جس طرح سے ہماری حکومت, اب دیکھیں پاکستان بدل گیا ہے. پاکستان
اب وہ پاکستان نہیں رہا جس کے کہ خواہش مند یہ اپوزیشن پارٹی یا وہ پاکستان جو ماضی کا پاکستان تھا اس کو اب لوگوں نے ذہنوں میں دفن کر دیا ہے. کیونکہ جو آج ہماری صورتحال ہے, چاہے وہ معاشی ہو, چاہے وہ ہمارے ادارے کی ہو, چاہے وہ ہماری سوسائٹی کی ہو, جس پہلو کو بھی آپ دیکھیں, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں ایک ایسا کلچر روشناس کرایا جو کہ صرف نہ میرٹ کیا تھا اور نہ جو ہے تو اس میں کوئی ٹرانسپیرنسی تھی. انہوں نے اپنی جتنی بھی حکومتیں تھیں وہ چلائیں یا دھونس پہ چلائیں, ہرس پہ چلائیں, کرپشن پہ چلائیں, اور لوگوں کو یا خریدا یا ان کو راستے سے ہٹایا. اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم پاکستان آج ادھر نہ کھڑا ہوتا. یہ تو ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم ابھی کافی ان کی جو چیزیں تھیں ان کو ہم نے درست کر دیا ہے. جس حالت میں وہ معیشت کو چھوڑ کے گئے تھے, جن قرضوں میں ڈوبا ہوا ہمیں وہ چھوڑ گئے تھے کہ ہمیں آتے ساتھ ہی 5 کھرب روپے کی ہمیں صرف قرض دینے کی قسط دینی پڑی. اب وہ احسن اقبال ہیں جو کہ خود ایک ناروال میں جو انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے اس کی تو خبریں یہی آ رہی ہیں کہ اس میں ان میں کافی گھپلے ہوئے ہیں. احسن اقبال کس منہ سے, کس لیڈرشپ کی وہ نمائندگی کر رہے ہیں؟ انہوں نے کبھی سوچا ہے؟ یعنی وہ لیڈرشپ جو کہ پارٹی کو چھوڑ کے جب بھی سخت وقت آیا ہے, پہلے جو 10 سال جو باہر رہے NRO کر کے گئے, پارٹی کو بالکل, پارٹی کے ورکرز کو, پارٹی کے جو یہاں کے لیڈرز تھے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے خود ادھر محلوں میں رہنے لگے. اب بھی کیا ہوا کہ سارا خاندان ادھر ہے. انہوں نے کبھی اپنی لیڈرشپ سے یہ پوچھا ہے کہ جی آپ ہمیں بتائیں کہ اس وقت ملک میں ایک سخت حالت ہے, کووڈ کے لحاظ سے بھی, معاشی لحاظ سے بھی, تو آپ تو ادھر چھٹیاں منا رہے ہیں, آپ تو ادھر مزے سے بیٹھے ہیں انگلینڈ میں, آپ نے تو ادھر جائیدادیں بنا لی ہیں, آپ کی تو پورا خاندان بھی ادھر ہے. آپ نے پھر ایک دفعہ ہمیں ایک بار پھر ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا. احسن اقبال کو تو not other institutions. صرف فیڈرل گورنمنٹ 23 ماہ میں 10,277.1 ارب کے قرضے لے چکی ہے, اور یہ برابر ہو گئے ہیں جتنے قرضے مسلم لیگ نون نے اپنے 5 سال میں لیے تھے, مسلم لیگ نون کی فیڈرل گورنمنٹ نے. تو جناب اسپیکر, میرا سوال یہ میں نے اپنی بجٹ تقریر میں پوچھا تھا اور میں پوچھتا رہوں گا کہ یہ نالائکی, نااہلی اور مافیا نوازی کا کون سا کالا کنواں ہے جس میں یہ 10,277.1 ارب گئے ہیں. ہمیں لیکچر دیا گیا جناب اسپیکر, یہ بڑا اہم بات ہے کہ جی ہم نے 5,000 ارب تو پے بھی تو کیا ہے نا جی, قرضے واپس کیے ہیں. جناب اسپیکر, ہم تعلیم بالغاں کرتے رہتے ہیں اس حکومت کی کہ بھئی یہ ڈیٹ کے نمبرز نیٹ نمبرز ہوتے ہیں. آپ نے اصل میں 15,270.1 کا قرضہ لیا تھا, جس میں 5,000 آپ نے واپس کیا تو 10,270.1 پھر بھی رہ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکومت نے اوسطاً ہر روز کم از کم 15 ارب روپے کا روزانہ قرضہ لیا ہے. تو اب کم از کم ایک معاملے میں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے منہ بند ہونے چاہیے جو کہتے تھے کہ جی آپ نے تو بڑے قرضے لے لیے. یہ بات میں نے اس ایوان میں کی ہے اور یہ دہرانے کے قابل ہے کہ اگر مسلم لیگ نون نے 10,600 کے قرضے لیے تو ہم نے ضرب عضب لڑی, ہم نے رد فساد لڑی, ہم نے دیامیر بادشاہ کی 126 ارب روپے کی زمین خریدی, ہم نے 12,000 میگا واٹ کی بجلی لگائی, ہم نے 2,000 کلومیٹر کی ٹرانسمیشن لائنز بچھائی, صحیح, ہم نے کیا, ہم نے لواری ٹنل کمپلیٹ کی ملک کے دوسرے حصے میں, ایک لمبی لسٹ ہے پروجیکٹس کی. صحیح. جناب اسپیکر, میں آپ کے توسط سے اس حکومت سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بتائیں کہ یہ کون سا ریکارڈ قرضہ ہے جس کے سامنے ترقی کوئی نہیں ہوئی. یہ کیسی سرکار ہے جس میں حاکمیت نہیں ہے. یہ مافیا ہے جہاں حکومت نہیں ہے اور عوام کے لیے صرف بھوک ہے اور روزگار نہیں ہے. بہت شکر گزار. جی جی عمر ایوب صاحب. اسپیکر بہت شکریہ. آپ کی طرف بھی آ رہا ہوں. جی جناب اسپیکر, آپ کو دے رہا ہوں موقع, آپ سے بھی بات آپ کو دے رہا ہوں موقع, آ رہا ہوں ایجنڈے پہ بھی آ رہا ہوں. جی جناب اسپیکر, ماشاءاللہ بڑی اچھی خوبصورت یہاں پہ بہترین بحث ہو رہی ہے, اچھی فضا میں ہو رہی ہے, حقائق سے مبنی بات ہونی چاہیے. میرے بھائی خرم دستگیر صاحب
ہمارے بڑے پرانے تعلق ہیں والد صاحب کے ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی اور زندگی دے۔ سر میں چند حقائق آپ کے سامنے گول پوسٹ سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ آپ کے توسط سے میڈیا اور پورے عوام کے سامنے ہونی چاہیے۔ 2007 میں جس وقت حکومت ختم ہوئی تو پاکستان کا قرضہ 1947 سے لے کے 2000 ارب روپیہ، اس کے بعد جناب اسپیکر جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت برطرف ہوئی، جس وقت الیکشن ہاری اور مسلم لیگ نون کی حکومت آئی 2013 میں، اس وقت قرضہ تھا 14,000 ارب روپیہ، اور جس وقت 2018 میں مسلم لیگ نون کی حکومت ختم ہوئی اس وقت قرضہ تھا جناب اسپیکر 30,000 ارب روپیہ۔ میں آپ کو وہ شخصیات سامنے رکھ سکتا ہوں جن کے سامنے ان کے سابق وزرائے اعظم نے کہا کہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ ہم لوگ یا حکومت میں آ گئے تو ہم لوگ اس معیشت کو کیسے سنبھالیں گے۔ ان کے اپنے لوگوں نے جناب اسپیکر ذمہ دار لوگوں کو یہ بات کہی، پیچھے کیا چیز رہ گئی ان کو معلوم ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر جو ڈالر کو انہوں نے روپے کو مصنوعی طور پہ انہوں نے سنبھالنے کی کوشش کی تھی، میں حقائق سامنے آنے چاہیے جناب اسپیکر، انہوں نے مصنوعی طور پہ سپورٹ کیا، اور ان کے اپنے وزیر خزانہ جو بعد میں آئے تھے مفتہ اسماعیل صاحب، انہوں نے کہا تھا مجھ سے پہلے ڈار صاحب کی پالیسی غلط تھی، ان کے دور میں جناب اسپیکر 5 سال میں تقریباً 24 ارب ڈالر 24 بلین ڈالر تندور میں جھونکے گئے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مصنوعی طور پہ آپ نے روپے کی قیمت 100 یا 102 پہ رکھی، اور اس کے عوض آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 20 ارب ڈالر سے تجاوز کر رہا تھا، ایکسپورٹ گروتھ زیرو، آپ کے ٹوین نہیں آپ کے ٹرپل ڈیفیسٹ جا رہے تھے جناب اسپیکر، جس کو آ کے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جا کے سہارا دیا اور اس کو ریورس کیا، آپ کا کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس کو کم کیا، اس کو ہم لوگوں نے پرائمری ڈیفیسٹس کو ہم نے ٹھیک کیا۔ ہمارے اس وقت کووڈ نہ ہوتا ہمارے ریونیوز جو تھے وہ بہتر ہوتے، ایکسپورٹس آپ کی رائز کر رہی ہیں جناب اسپیکر، آپ کے مارکیٹ سینٹیمنٹس پازیٹیو ہیں۔ ہمارے یہاں پہ اسد عمر صاحب بھی ہیں، NCOC کو ہیڈ کرتے ہیں، یہاں پہ جا کے جناب اسپیکر یہاں پہ سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ مودی سرکار مکمل ملک میں لاک ڈاؤن۔ عمران خان واحد لیڈر تھا پوری دنیا میں جو بار بار کہتے تھے جناب اسپیکر کہ پارشل لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، دیکھنا چاہیے، سوچ سمجھ کے ہم نے اپنے محنت کشوں کا خیال رکھنا ہے۔ اور آج ساری دنیا جو ہے برطانیہ سے امریکہ آج وہ اس چیز کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہمیں بھی پارشل لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے۔ تو یہ کارکردگی ہے جناب اسپیکر پاکستان تحریک انصاف کی۔ ان ساری پارٹیوں کو ڈر اس کا ہے کہ یہ نہیں کہ یہ رہ جائیں گے، ان کو ڈر یہ کہ انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف ہماری اتحادی پارٹیوں کی حکومتیں وہ کامیاب ہوں گی۔ اور جہاں تک انرجی کے بارے میں بات ہے جناب اسپیکر، ان کے وہ معاہدے تھے، ان کے وہ غلط معاہدے تھے جو آج ہمارے گلے میں پھندا ڈالے ہوئے ہیں، ان کی وہ ناقص پالیسیز تھی، آخری 1 سال میں انہوں نے ٹیرف انکریز نہیں کیا اور وہ خمیازہ بھی ہمیں بھگتنا پڑا جناب اسپیکر۔ انہوں نے لوڈ شیڈنگ کے پورے دروازے انہوں نے کھول دیے تھے، انہوں نے کہا وہاں پہ نہیں ہونی چاہیے جہاں پہ ہائی لاس فیڈرز ہیں، ان کی وہ غلطیاں آج بھی ہم لوگ بھگت رہے ہیں اور اس کو ٹھیک کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی خرم دستگیر صاحب، جی آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اور صرف ایک نکتہ جس کو میں نے کوشش بھی کی کہ میں واقعی وزراء کی تعلیم بالغہ کر سکوں لیکن نہیں ہوئی۔ جناب اسپیکر، میں نے سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ کا ایک ٹیکنیکل لفظ استعمال کیا ہے، جبکہ میرے جو عزیز دوست ہیں انہوں نے پھر ٹوٹل ڈیٹ اینڈ لائبلٹیز پر وہ چلے گئے ہیں۔ تو میرا ابھی بھی پوائنٹ یہ ہے کہ میرے پاس اسٹیٹ بینک کے نمبرز ہیں سینٹرل گورنمنٹ ڈیٹ کے، اس پر فیصلہ کر لیں، اور میں اپنے نمبرز پر قائم ہوں کہ اس حکومت کی صرف فیڈرل گورنمنٹ نے 10,277.1 ارب کے قرضے لیے ہیں۔ There is debt without development, there is government but there is no governance. جی 1 منٹ میں آپ بات کریں پھر مراد سعید صاحب کو میں دوں گا۔ جی مولانا چترالی صاحب۔ شکریہ جناب اسپیکر۔ جناب اسپیکر، میں ایک اہم واقعے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی گول اینڈ گول
میں گلیشیئر پھٹ گیا ہے اور گلیشیئر پھٹنے سے وہاں 8-10 گاؤں جو ہیں بالکل محصور ہیں, راستے بالکل بند ہو چکے ہیں اور وہاں پانی, پینے کا پانی, صاف پانی میسر نہیں ہے. اس وقت ان لوگوں کو ریسکیو کرنے کی ضرورت ہے جناب اسپیکر, اور وہ لوگ, بچے, بیمار, خواتین, معذور, سارے وہاں محصور ہیں. ایک تو ان کو ریسکیو ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے ریسکیو کر کے ان کو محفوظ جگہ پر پہنچانا ہے. دوسری بات یہ ہے جناب اسپیکر, ان کے اشیاء خوردنوش کا بھی مسئلہ ہے اور وہ قلت ہے. اور تیسری بات یہ ہے جناب اسپیکر, کل سے چترال میں بجلی نہیں ہے بالکل, اور یہ نیشنل گریڈ اسٹیشن غیر یقینی پھیلا رہے ہیں. ہم ثابت قدم ہیں, ہم انشاءاللہ اس ملک کو بدل کے رہیں گے. عارضی طور پہ جو مشکلات ہیں, دیکھیں جب آپ ایک دور سے دوسرے دور کی طرف جاتے ہیں, اور یہ دور یہ نہیں ہے کہ ایک حکومت سے دوسری حکومت کی طرف, یہ دور وہ ہے کہ وہ کلچر جس میں کہ لوٹ مار کا پروگرام تھا, جس میں کہ ہر چیز میں پرائم منسٹر بھی کاروبار کر رہا ہے, انڈسٹریز بھی ہیں, اور ہر قسم کے کاروبار, ہر طریقے سے کرپشن ہو رہی ہے اس میں. دوسری طرف جو سندھ میں جو ہے تو جن کی حکومت تھی, انہوں نے بھی یہی کام کیا, عوام کو انہوں نے بالکل وہ بے آسرا چھوڑا. اب یہ ہے کہ جو آپ کا جو لیڈر ہے عمران, لیا ہوا قرضہ جو تھا وہ موجودہ حکومت نے 5,000 ارب اس میں واپس کر دیا. فارن ریمیٹنسز 3.2 ارب ڈالر اس سال کے اندر اس میں اضافہ ہوا. سٹاک مارکیٹ پاکستان کی دنیا کی تیسری تیز ترین مارکیٹ بن گئی موجودہ عالمی وبا میں. یہ بھی اس ہفتے کی خبر دے رہا ہوں. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تجارتی خسارہ ہمارا 10 ارب ڈالر, اس میں ہم کمی لے کے آئے جو آپ کے دور میں ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا. آئی ٹی ایکسپورٹ 26% اضافہ دیکھنے کو ملا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی پاسپورٹ جس کے وقار کو ہم نے بحال کرنا تھا, 6 درجے پاکستان کے گرین پاسپورٹ کی رینکنگ میں بہتری آ گئی. اسپیکر صاحب, یہ اور باشا ڈیم کی بات ہوئی. اسپیکر صاحب, جو بھی منصوبہ آپ شروع کریں گے, ابھی موجودہ حکومت نے باشا ڈیم کے اوپر اگر پریکٹیکل کام شروع ہوا, موجودہ حکومت میں شروع ہوا. تمام اداروں کے اگر ریفارمز ہو رہے ہیں, موجودہ حکومت کر رہی ہے. لیکن جو بھی کام کر رہے ہیں وہاں پہ ان کے پاس بڑے ارسطو ہوتے ہیں, وہ ڈائریکٹ کلیم کر رہے تھے کہ ہم نے سوچا تھا. کوئی بھی چیز آپ کہے ہم نے سوچا تھا, لیکن قرضہ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. اسپیکر صاحب, مختصراً جواب دینا تھا, میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ انہوں نے ادارے اتنے بہترین انداز میں چلائے کہ ان کا مشیر خزانہ مفتاح اسماعیل جب رخصت ہونے والا تھا تو اس نے کہا کہ پی آئی اے خریدنے والے کو سٹیل مل مفت میں دیا جائے گا. اور ان کا وزیر خزانہ معیشت اتنی اچھی تھی کہ وزیر خزانہ مفرور یا اشتہاری بیٹھا ہوا ہے. جی ریاض فتیانہ صاحب. شکریہ جناب آنریبل ڈپٹی اسپیکر. سر, گزارش یہ ہے کہ آج 101 آئٹم ہے ایجنڈا پر, 101. ابھی تک ہم اتنے ٹائم میں ایک آئٹم بھی ڈسکس نہیں کر سکے. آج کے دن کا نام ہے پرائیویٹ ممبرز ڈے, یا تو اس کا نام بدل دیں, کوئی اور نام رکھ دیں. اس میں کیا قصور ہے پچھلے آل بیک بینچز کا جن کے آج آئٹمز لگے ہوئے ہیں؟ ہم کووڈ-19 کے ایشو میں حالت میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے. میری گزارش یہ, میں احتجاج ریکارڈ کروا رہا ہوں کہ مہربانی فرمائیں یا تو ایجنڈا ایشو نہ کیا کریں. آپ کہہ دیں کہ ایجنڈا لیس آج ڈے ہے, اس میں ہر بندہ اپنی مرضی کے مطابق بات کر سکتا ہے. اگر ایجنڈا, آپ کسٹوڈین ہیں اس ہاؤس کے, ایز اے ڈپٹی اسپیکر سر آپ کسٹوڈین ہیں تمام ارکان اسمبلی کے رائٹس کے بھی, اور پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے. یہ سب کچھ ہم باہر پریس کانفرنس میں بھی کہہ سکتے ہیں جو آج ہم ہاؤس میں باتیں کر رہے ہیں. مہربانی فرمائیں اور رحم فرمائیں اور آج ایجنڈا کو لے کر آگے چلیں. دوسری میری گزارش یہ ہے کہ بنیادی طور پارلیمنٹ کا فنکشن کیا ہے؟ لیجسلیشن, قانون سازی. یہاں پہ ہاؤس میں بل موو ہوتا ہے, رسپیکٹیو اسٹینڈنگ کمیٹی